السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے کل 11 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک خط کے ذریعے صوبائی اور قومی نگران حکومتوں کو الیکشن کے لیے بہترین ماحول اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ انشور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفاف انتخابات کے عمل کو پورا کرنے کے لیے نگران حکومتیں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ الیکشن کمیشن نے سابقہ چیف منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اور جتنے مشیران ہیں ان کو کہا ہے کہ جناب سرکاری گاڑیاں بھی واپس کیجئے اور سرکاری گھر بھی خالی کیجئے۔ یہ بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جناب نگران حکومت صرف روزمرہ کے معاملات چلائیں گے۔ مجھے الیکشن کمیشن کی بات کافی مزے کا خیز لگی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ انشور کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا۔ دوسری طرف شریف فیملی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سپٹمبر کے مڈ میں پاکستان واپس آ جائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر پارٹی لیڈرشپ لندن جائے گی، وہ مشاورت کرے گی اور پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ دوسری طرف نگران پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ ابھی بنانی ہے اور پاکستان میں یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی۔ اور کاکڑ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اکانومی جو ہے وہ ان کی حکومت کا مین فوکس ہوگی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ان کے بیان کے ساتھ ہی ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا اور سنا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بھی مزید اوپر جا رہی ہیں۔ احمد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کے ارادے کیا ہیں۔ جی احمد۔ السلام علیکم رانا صاحب، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے آتے ہی آج اکنامک ریکوری کے اوپر کام شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اکنامک ایجنڈا ان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا۔ انہوں نے فائنانس منسٹری سے بریفنگ لی، باقی بھی اور بھی اداروں سے بریفنگ لی، این ایچ اے وغیرہ سے بھی۔ آج فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی وہ گئے افسوس کرنے، جو دھماکے ہوئے اس میں ان کے کہہ لیں کہ پارٹی کے لوگ شہید ہوئے، تو اس پہ بھی وہ افسوس کرنے گئے۔ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں کاکڑ صاحب، خاموش طبع شریف آدمی گنے جاتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن اکنامک ریکوری اتنی جلدی ان کے ہاتھ سے پاسبل نظر نہیں آتی۔ آج ان کی گورنمنٹ کا پہلا دن تھا اور ڈالر 3 روپے چڑھ گیا، 300 کے قریب ڈالر کی، یہ 300 روپے کا ایک ڈالر تقریباً اوپن مارکیٹ میں بک رہا تھا، تو آج جیسے ہی ان کی حکومت شروع ہوئی تو 3 روپے اس میں اضافہ بھی ہو گیا انٹر بینک کے اندر۔ تو یہ کہہ لیں کہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ ان کے آتے ہی پہلے دن، ایک تو وزیر خزانہ نہیں آئے ہیں، انہوں نے نامزد نہیں کیا ہے، تو وزیر خزانہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون بندہ ہے جو آ کے اکانومی کو سنبھالے گا، تو اس سے بھی تھوڑا سا مارکیٹ میں استحکام آنے کی توقع ہے، لیکن چونکہ ابھی تک نہیں کسی کا نام آیا ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے، تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن چلتی ہے۔ کہہ لیں کہ ایک قسم کی انسٹیبلٹی ہے اور اس انسٹیبلٹی کا سب سے بڑا جو انڈیکیشن ہے وہ منی مارکیٹ ہے، کیونکہ منی مارکیٹ ان مارکیٹس میں سے ہے جو سب سے تیزی سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور اس میں ڈالر ویلیو جو ہے اگین چونکہ اس کا تعلق بھی انٹرنیشنل ٹریڈ سے ہے تو وہ بھی سب سے زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی بڑی تیزی سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نے ابھی کوئی اتنا بڑا نیگیٹو سائن نہیں دکھایا، لیکن منی مارکیٹ نے فوراً دکھایا ہے۔ ایک تو ڈیمانڈ بھی بڑھ سکتی ہے، لوکل ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی چونکہ ایل سی کھلی ہے، لوگ بہت زیادہ بٹ کوائنز وغیرہ میں ٹریڈ کرتے ہیں، حکومت کو چاہیے اس پہ بھی پالیسی بنا کے اپنی کرپٹو کرنسی کو لانچ کر دے، اپنے بٹ کوائن بلاک چین وغیرہ لانچ کر دے۔ اسٹیٹ بینک انڈیا پہلے پابندی لگانے لگا تھا، پھر انہوں نے اپنی کرنسی لانچ کر دی، چائنا بھی اپنی کرنسی لانچ کر چکا ہے، سینٹرل بینک ان کا اپنا۔ بہت سارے ایکسچینجز جو ہیں بٹ کوائنز کے اور کرپٹو کرنسی کے وہ پاکستان آنے کی درخواست کر چکے ہیں، پاکستان کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملی۔ پاکستان میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے
کوئی کچھ کہتا ہے کتنے بلین، کوئی کہتا ہے کتنے ملین، لیکن اچھی خاصی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ پالیسی بنا کے کام شروع کرتے تو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم نے کہا، لیکن یہ کافی مشکل لگتا ہے، اتنا آسان لگتا نہیں۔ جی رانا صاحب، عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک بیانیہ بلڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان سے تمام پروفیشنل ملک چھوڑ کر باہر جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ پروفیشنل یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے، اور ان پروفیشنلز کے مطابق اس ملک کے کا واحد حل الیکشنز ہیں، اور اس الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کی حکومت ہی جو ہے آخری سلوشن ہے اس ملک کو صحیح طور پر چلانے کا۔ بہرحال عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو خوب ہوا دی جا رہی ہے۔ مجھے بھی الیکشن تو عنقریب ہوتے نظر نہیں آ رہے، فیبرری کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنلز کا ملک چھوڑ کے جانے والا ایک بیانیہ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، جب سے کاکڑ صاحب کا نام آیا ہے اور 2-4 دنوں سے ایک دم ایک فیئر بہت سارے لوگوں میں بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے کہ الیکشن شاید 2 سال تک آگے چلے جائیں، فوری نہ ہو، ملتوی ہو جائیں، باتیں بھی ہونا شروع گئی ہیں۔ راجہ ریاض صاحب نے کہہ دیا فروری میں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے، یعنی 6 مہینے اب سے۔ تو ایک فیئر سا گرپ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ پھیلتا جا رہا ہے کہ الیکشن شاید ٹائملی نہیں ہو، 2 سال آگے چلے جائیں۔ اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی، بہت زیادہ اس پہ لوگ ماننے کو تیار ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ میرے خیال ڈالر کی کرنے کی باعث ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی، لیکن ایک یہ پوائنٹ بنتا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا۔ اور بہت سارے لوگ اس پہ بہت عرصے سے باتیں کر رہے تھے، اب بھی پہلے کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن آج کل میں پھر دوبارہ انہی باتوں کا شکار بہت زیادہ چیزیں ہونے لگی، تو فوراً سب کہنے لگے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ سندھ کے جو قائم مقام وزیر اعلیٰ لیے گئے ہیں جسٹس براکر صاحب، انہوں نے بھی پہلے انٹرویو میں یہی کہا کہ الیکشن کروانا ان کی پرائرٹی ہے۔ تو یہ تو ہیں بیانات، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ والی بات ہے، اور ایک اور کہہ لیں کہ ایک فیئر سا ہے رانا صاحب۔ میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ہر سائڈ پہ ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جیسے لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، بہت ایسے لوگ ایک دم یہ پھر 2 سالوں سے خان صاحب کے پہلے گورنمنٹ کا جو پہلا سال ڈیٹ تھا اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس میں تو سنا یہ تھا کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں۔ لیکن پھر کووڈ آ گیا، دھچکے لگے، اور جتنی عرصے میں خان صاحب سیٹ ہوتے ہیں اتنی عرصے میں ان کی حکومت چلی گئی۔ اس عرصے میں یہ بہت زیادہ فیئر گریپ ہو گیا تھا کہ پھیل گیا تھا ہر سائڈ سے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو آخری دور گزرا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب بھی روز لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ، آج اتنے ہزار لوگ پاکستان پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہاں سے چلا جائے۔ مجھے بھی پچھلے 2 دنوں میں فون آیا، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ ہم وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ تو واقعی لوگوں کے اندر یہ فیئر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ فیئر اور پلس اکانومی کا فیئر دونوں چیزیں جو ہیں، اور الیکشن نہ ہونے والا فیئر، انسرٹینٹی والا فیئر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی فیئر جاتا ہے یا اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن یہ دونوں باتیں بہت تیزی کے ساتھ ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ جی رانا صاحب، چند دن پہلے اختر مینگل صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک خط لکھا کہ آپ نے جو انٹرم پرائم منسٹر صاحب کی سلیکشن کی ہے وہ سلیکشن ٹھیک نہیں کی، اور ان کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے فرمائش پر ان سے خط لکھوایا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو انٹرم پرائم منسٹر بنایا جائے۔ اور ابھی جو یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مڈ سپٹمبر میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے، تو ان کے آنے سے ملک کی سیاست پر کیا اثر ہوگا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، نواز شریف صاحب کے فیملی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ستمبر کے درمیان میں، مڈ آف سپٹمبر، 15 ستمبر کے قریب وہ پاکستان آئیں گے، جب تقریباً جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوگا۔ نواز شریف صاحب، میری ذاتی رائے ہے کہ بہت زیرک
सियासतदान हैं, बहुत खामोश तबा है, बोलते कम है, लेकिन बड़ी दानिशमंदाना चालें चलते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो इकोनॉमी पे सीरियसली काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अगर करप्शन वाला एलिमेंट साइड पे कर दिया जाए तो बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं। नंबर तीन, उम्र अब उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार ज़रूर हो सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश भी रख सकते हैं, वोट उनके पास हैं कि नहीं ये एक अलग बात होगी, लेकिन एक ज़ीरत सियासतदान है, मुल्क के अंदर उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसी सिचुएशन में जब मुल्क चाहता है कि तरक्की की राहें खुले और सऊदीया, चाइना सारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज की भी ये ख्वाहिश होगी अमेरिका के अलावा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और यहाँ आके सियासत में हिस्सा लें और सियासत जो मुल्की सियासत है उसको स्टेबिलिटी फ्राहम करें, इनस्टेबल ना होने दें, धरना न लेके आए, लेकिन वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। जो भी पार्टी उनकी जितनी सीटें जीतती है उस हिसाब से जो पार्लियामेंट में उनकी बनती है मेजॉरिटी या जो भी सिचुएशन बनती है उस हवाले से वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर ऑप्शन होगी कि वो आए ही ना और इलेक्शन भी ना हो, फिर और लेट होता जाए। इसकी बजाय बेहतर है कि वो आए, इलेक्शन में हिस्सा लें और जो भी जितने भी उनको वोट पड़ते हैं उस हिसाब से फिर वो सियासत भी करें। इसके साथ साथ ये भी है कि पीपल पार्टी बहुत एक्टिव वो भी चाहती है फॉरन इलेक्शन में। पीपल पार्टी तो बिल्कुल ही देर नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये ना हो कि काम लेट हो जाए, मेरा भी ख्याल उनका ये ख्याल है। लेकिन सेंटर के इलेक्शन के बारे में बार बार ये बात की जा रही है कि इसके ना होने के ज्यादा चांसेस है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इलेक्शन ना होने से मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, सर्टेनिटी तो शायद ना आए इस सिचुएशन में। सर्टेनिटी के लिए जरूरी है कि फौरन इलेक्शन करवा के जो भी हुकूमत बने उसको बगैर छेड़े जो है उस हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वो काम करे, इन्वेस्टमेंट लेके आए और मुल्क को आगे चलाए, बजाय के इलेक्शन को लटका दिया जाए और ये कहा जाए कि हम कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। तो देखते हैं होता क्या है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस करवट बैठती है, ऊंट किस वक्त करवट बैठता है और क्या सिचुएशन आगे डेवलप होती है। जी नाम साहब। ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे जब 0% उनकी गिरफ़्तारी का रिस्क होगा। इसका मतलब ये है कि अगले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अश्योरिटी देंगे कि आ जाओ बच्चा जमहूरा, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, आओ के मैदान खाली है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी मुकाबले से बाहर हैं। सोचने की बात यह है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक कॉम्प्रोमाइज्ड चीफ़ जस्टिस होंगे? क्या उनकी भी कोई वीडियो मरियम बीबी के पास है? बग़ैर पीटीआई के जो इलेक्शंस होंगे उनकी क्या हैसियत होगी? मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इस इलेक्शन को कैसे देखा जाएगा? मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान साहब भी जेल से बाहर होंगे नवाज शरीफ साहब की तरह और एक टक्कर का मुकाबला होगा। ये दोनों लीडर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब अपने अपने दौर की अच्छी बातों का क्रेडिट लेंगे और हर बुरे काम की ज़िम्मेदारी जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आएगी। वो अवाम को बताएंगे कि वो ना सिर्फ मासूम हैं बल्कि वो विक्टिम भी हैं फ़ौज के जुल्म के। इसलिए मेहरबानी फरमाकर अगले 5 साल उनको दोबारा दिए जाएं ताकि जो थोड़ा बहुत मुल्क बच गया है उस मुल्क में वो भी उस पर हाथ साफ़ कर सकें। आपको भी उन मज़लूमों पर बहुत तरस आएगा और फिर आप दोबारा उन्हीं से लूटे जाएंगे। तो क्या आप अगली डकैती के लिए तैयार हैं? ज़रा सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।